بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الأشهر أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه محرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ ماہ محرم الحرام سن 1448 ہجری، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1447 سال مکمل ہو کر 1448واں سال شروع ہو چکا ہے کہ جس اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یوں تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن کسی موقع پر، کسی لمحے میں، کسی گھڑی میں کسی خاص وجہ کے پائے جانے کی وجہ سے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو، یا اس میں کوئی خاص اور اہم واقعہ پیش آیا ہو، اس نسبتوں کی وجہ سے اس وقت کی اہمیت اور قدر بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام دوسرے اوقات کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ یہی نسبت ماہ محرم الحرام کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق دنیا کے بننے سے لے کر ہی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور اسی پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت اور عظمت والا مہینہ بنایا۔ جن 4 عظمت والے مہینوں میں ایک محرم الحرام ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے زیادہ افضل اور حرمت والا مہینہ وہ محرم الحرام ہی ہے۔ محرم الحرام، محرم کے معنی آتے ہیں قابل احترام، اور حرام ایک تو ہم حرام سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کام کرنا حرام ہے، بہت ساری چیزیں حرام اپنی عظمت کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، اس مسجد حرام کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں کسی کا قتل کرنا، کسی جانور کو مارنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ عظمت ہے کہ اگرچہ اور جگہ بھی ہے، لیکن اگر وہاں قتل کی وجہ پائی جاتی ہو تو گنجائش ہے، لیکن مسجد حرام میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قاتل مسجد حرام میں پناہ لے لے تو وہاں قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ باہر نہ نکلے۔ تو عظمت کی وجہ سے بھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام ہے، یعنی اتنی عظمت والا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں احترام کی وجہ سے ناجائز ہیں۔ تو یہ ماہ محرم الحرام ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک روایت جو میں نے پڑھی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ میں نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای اللیل خیر، یہ سوال ہمارے بھی ذہنوں میں آتا ہے، جیسے کوئی پوچھتا ہے کہ جی تہجد کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع صبح صادق تک۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اصل وقت ہے کہ جب آدھی رات گزر جائے، وہ تہجد کا افضل وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر رات کے بارے میں پوچھا ای اللیل خیر، کہ رات کا کون سا حصہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ پھر یہی ساتھ ساتھ دوسرا سوال کیا وَأَيُّ الشَّهْرِ وَأَيُّ الْأَشْهَرِ أَفْضَلُ، کہ مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالوں کا جواب دیا۔ رات کا جواب دیا، فرمایا خیر اللیل جوفہ، کہ رات کا سب سے بہتر وقت، سب سے بہترین وقت وہ رات کا جوف اور درمیانی ہے، یعنی آدھی رات ہے۔
رات کی جب آدھی رات گزر جائے تب رات کا افضل اور بہتر وقت شروع ہوتا ہے۔ گویا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے جب اللہ کے نیک بندے نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد ادا کرتے ہیں۔ پھر مہینوں کے بارے میں جو سوال کیا تھا وَأَيُّ الْأَشْهُرِ أَفْضَلُ کہ کون سا مہینہ افضل ہے، آپ نے جواب دیا وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ مُحَرَّم کہ مہینوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ اس جواب میں دو باتیں چھپی، ڈائریکٹ محرم نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا شہر اللہ الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کے نام سے جانتے ہو، محرم کہتے ہو۔ گویا کہ جواب میں ایک بات بتلا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس میں بندوں کی طرف اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان سے الگ زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، اور پھر نام لے کر بتایا کہ محرم الحرام ہی ہے۔ تو افضلیت کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو اب سمجھنا چاہیے کہ یہ وہی ماہ محرم الحرام چل رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا اور تمام مہینوں میں سب سے افضل بتلایا۔ یوں تو فضیلت والے بہت سارے وقت ہوتے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے ان کے مسلک کے مطابق بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں اور حدیث میں بڑا کام کیا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، اکابر اور اولیاء 3 عشروں کی بڑی عظمت اور بڑا لحاظ کیا کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، یعنی ایسے 10 دنوں والے اوقات جو پورے 10 دن چلتے ہیں اس کو عشرہ کہا جاتا ہے، کہ ہمارے اسلاف، اکابر، اولیاء 3 عشروں کی بڑی عظمت اور بڑا لحاظ کیا کرتے تھے۔ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس کے متعلق احادیث شریفہ کے اندر بھی آیا ہے۔ دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کے متعلق ذی الحجہ کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ جن 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ رات اور وہ دن، وہ پورا 10 دن کا عشرہ ہے۔ اور تیسرا عشرہ وہ ماہ محرم الحرام کے شروع کے 10 دن۔ تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، ماہ ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ اور ماہ محرم الحرام کا بھی شروع کا عشرہ، ان 3 عشروں کا اسلاف اور اکابر اور اولیاء بڑی عظمت اور بڑا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ ماہ محرم الحرام پورا کا پورا مہینہ عظمت والا ہے، لیکن خاص طور پر شروع کے 10 دن بڑے ہی عظمت والے ہیں۔ اب کسی چیز کی عظمت میں سب سے پہلی چیز، جب بھی شریعت میں کسی وقت کی فضیلت آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں معمول روزے کا نظر آئے گا۔ اگر وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہو تو فرض روزے، ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ ہو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کی فضیلت ثابت، اور جب محرم الحرام کا عشرہ آئے اس میں بھی روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر افضل روزے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کے تو فرض روزے ہیں لیکن محرم الحرام کے فرض نہیں، نفل ہیں، لیکن محرم الحرام میں ایک روزہ ایسا بھی ہے جو کسی زمانے میں فرض رہا ہے، اگرچہ اب فرض نہیں لیکن قدیم زمانے میں فرض ہونے کی وجہ سے، ابتدائی اسلام میں یعنی رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض ہونے کی وجہ سے وہ پہلے فرض تھا، لہذا فرضیت تو ختم ہو گئی، ثواب جو کا تو رہا۔ اس اعتبار سے رمضان کے بعد افضل ہے کہ جیسے ثواب فرض ہونے کا تھا ایسے ہی فرضیت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ نے اس کا ثواب رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اب اسے جو روایت ابھی بیان کی گئی اس میں کسی دن کی صراحت نہیں،
لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشوراء فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہی فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، اور فرض سی چیز میں اختیار نہیں دیا جاتا، نفل میں دیا جاتا ہے، گویا کہ فرضیت ختم ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صام و من شاء افطر، کہ اب یوم عاشورہ کا روزہ جو شخص چاہے رکھ لے اور جو نہ چاہے وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو گویا کہ اب فرضیت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے پر ایک روایت اور ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یوم عاشورہ یوم من ایام اللہ، اللہ کے خاص دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے خاص دنوں میں سے ایک دن ہے۔ فمن شاء صامہ، جو شخص چاہے وہ اس دن میں روزہ رکھ لے، ومن شاء ترکہ، اور جو چاہے وہ اس دن کا روزہ چھوڑ دے۔ یعنی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر احترام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نسبت پر روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر چھوڑنا چاہے تو مجبور نہیں کیا جائے گا رکھنے پر، وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب روزہ کس دن کا رکھا جائے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سئل عن یوم عاشور عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دن کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی تو آپ سے پوچھا گیا یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک دن کا روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ کو معاف کرا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر یہ ہے کہ کیا 10 کے دن کا روزہ رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور بھی کوئی ترغیب دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو، یعنی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور مسلمانوں کے ازلی دشمن یعنی یہود ان کی مخالفت کرو۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، ابتدا میں یہی پہلے سال تو یہی روزہ تھا، دوسرے سال رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہوئی۔ اب مسلمانوں نے دیکھا یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، تو وہ یہی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور بعد میں یہودی ہمیشہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی یہ روزہ رکھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہود کی اس چیز کا علم ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مخالفت میں روزہ چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا کہ 10 کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عبادت میں بھی یہودیوں کے مشابہت ہو جائے، اس لیے ایک کام کرو، آپ اپنی عبادت کو تھوڑا سا بڑھا دو، اور وہ یہ ہے ان کے مخالفت میں ایک روزہ اور رکھو۔ اس روایت میں تو فرمایا صوم التاسع والعاشر، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ دوسری روایت میں فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما،
کہ تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ یا تو ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 کا روزہ یوم عاشورہ کا ہے۔ یہود کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابرین اور اولیاء، ان تمام کے معمول کے مطابق 10 کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنا چاہیے، یا تو 9 کا روزہ ملا لینا چاہیے یا 11 کا ملا لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص 10 کا صرف 10 کا روزہ رکھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا ہے، رکھے گا تو 10 کا ثواب ملے گا، باقی بہتر نہیں ہے۔ اور اگر ملا لے گا تو ان حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی، اور جو صحابہ، تابعین، کبار اولیاء تمام کے جو معمول رہا ہے ان سب کی موافقت بھی ہو جائے گی، 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے گا۔ تو صرف 10 کا بھی رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر نہیں، مکروہ تنزیہی ہے۔ 9 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اب جب اتنی فضیلت والا دن ہے، اس میں کیا کام کرنا چاہیے؟ روایتوں سے چند کام ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اور اس کے ساتھ ایک دن کا اور ملا کر روزہ رکھا جائے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ دوسرا، اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر عاشورہ کے دن خاص طور پر 10 محرم الحرام کو وسعت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بہت بہترین اور ہم سب کے لیے بہت قابل عمل حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ فی رزقہ سائر سنتہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں، کھانے میں وسعت اور فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ہم اگر روزی میں برکت چاہتے ہیں تو اس دن خرچ کریں، لیکن حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے، کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، اس نیت سے خرچ کریں تو حدیث پر بھی عمل ہوگا اور سال بھر روزی میں برکت کا وعدہ ہے۔ اب وسعت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قرض لے کر خرچ کریں، وسعت کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ جیسا ہم اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، اس دن تھوڑا سا اور بہتر بنا کر کھلاتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم شیرنی بانٹنے کو افضل سمجھتے ہیں، چاہے اولاد بھوکی رہ جائے، جبکہ افضل یہ ہے کہ پہلے اس دن خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے بہتر بنایا جائے، اور اگر گنجائش ہو تو ہمارے اطراف میں اگر کوئی غریب ہے اس کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے اگر گنجائش ہو، ورنہ روایت میں پہلے اپنی اولاد کا حق بتلایا گیا۔ اچھا اولاد کو کھلایا جائے، گنجائش ہو اور بہتر بنا سکتے ہو تو اتنی مقدار میں کہ ایک آدمی اس سے پیٹ بھر لے سیر ہو جائے، کسی غریب اور ضرورت مند کے گھر اسے بھیجا جائے، یہ طریقہ ہے۔ تو دوسرا کام ہے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ تیسرا کام ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر پورے محرم الحرام کے مہینے میں فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ اور چوتھا کام ہے گناہوں سے بچنا۔ یہ اس لیے ہے، معرف القرآن کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ لمبی آیت ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امت اس بات پر متفق ہے کہ حرمت والے مہینے، جن میں پہلا محرم الحرام ہے، کہ حرمت والے مہینوں میں عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ احترام والے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرے اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور حرمت والوں میں افضل مہینہ محرم الحرام ہے، اگر عبادتوں کا زیادہ اہتمام کیا جائے تو ثواب بھی بڑھ جائے گا، اور اگر کوئی گناہ کیا جائے تو ان مہینوں کی جو حرمت اور عظمت ہے اس کو پامال کرنے کی وجہ سے گناہ بھی اور وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے اور عبادات اور نوافل وغیرہ کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ یہ محرم الحرام اور خاص طور پر یوم عاشورہ سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاص اعلان یہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے، یوں تو پورے ہندوستان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے SIR یعنی جو ووٹر لسٹ ہیں
اسپیشل انٹینسیو ریویژن جو ووٹر لسٹ ہے ان میں خصوصی توجہ کے ساتھ اس کی نظر ثانی کی جا رہی ہے. یہ بظاہری الفاظ ہیں اور اس وقت یہ اتراکھنڈ میں عمل چل رہا ہے، بلکہ BLO کی طرف سے گھر گھر جا کر وہ فارم بھی دیے جا رہے ہیں جو کہ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے پر بھرے جا رہے ہیں. ہم اس میں کسی طریقے کی سستی نہ برتیں بلکہ ان فارموں کو بڑے احتیاط سے بھریں. جو پڑھے لکھے ہوں اس میں 3 طرح کے کالم ہیں. ایک جگہ تو ڈیٹیل اپنی بھرنی ہے. اگر ہمارے ماں باپ میں سے کسی کا 2003 میں ووٹر لسٹ میں نام ہے اس کو بھی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. یوٹیوب پر اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ 2003 کی ووٹر لسٹ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. پورے آپشن اس میں دیے گئے ہیں، اس میں سمجھا جائے. اور پھر اگر 2003 کی ووٹر لسٹ میں نام ہے ہمارے ماں یا باپ میں سے جس کا اس کے حوالے کے ساتھ اس کا بھرا جائے اور پھر اپنا بھرا جائے کسی بھی پڑھے لکھے کی مدد سے. بلکہ اب اس پر ویڈیو بھی بنا دی گئی ہے کہ ہم اپنا SIR فارم کیسے فل کریں. آن لائن بھی کچھ لوگ کیفے والے بھی اور بہت سے جانکار مسلم نوجوان بھی بھر رہے ہیں. اس کو بڑے اہتمام سے بھریں. BLO کی طرف سے جو 2 کاپی دی جا رہی ہیں وہ 2 ہیں. ایک بھر کر نیچے سگنیچر کر کے وہ BLO کے پاس جمع ہو جائے گی، دوسری ریسیونگ ہمارے پاس موجود رہے گی. آئندہ اگر کوئی مسٹیک کوئی دقت آتی ہے تو اس کے بیس پر ہم اپنا ڈیٹا اس میں جان سکتے ہیں. اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے متعلقین میں جو لوگ ابھی اس کے بارے میں نہیں جانتے ان تک یہ انفارمیشن بھی دیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. خاص طور پر اگر ہمارے گھروں میں کسی کی شادی اگر اسٹیٹ میں ہوئی ہے تو وہاں سے ان کی جو ووٹر لسٹ 2003 کی ان کے ماں باپ کی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا یا اس کو منگانا، اس کے اوپر بھی خاص دھیان دیں اور کسی طریقے کی اس میں سستی نہ برتیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.